صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، 40 خصلة أعلاها منيحة الأنس من أتى بواحدة منهم رجاء ثوابها وتصديق موعودها دخل الجنة. 40 کام ہے، 40 کام ہے. جو شخص ان میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ جنتی. کام بتائے نہیں ہے کون سے کام، اتنا بتا دیا کہ ان میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دے دو. تحفتاً دو یا عاریتاً دو، یہ میری بکری ہے آپ رکھ لیں، ہفتہ استعمال کریں، 2 ہفتے اس کا دودھ پئیں، بچوں کو پلائیں، پھر مجھے لوٹا دیں. یہ ان 40 کاموں میں سب سے بڑا کام ہے بکری کا تحفہ، یا بکری عاریتاً دے دے، ادھار دے دے. باقی کام چھوٹے چھوٹے، باقی کام چھوٹے چھوٹے. اب بتائیں بکری عاریتاً دینا مشکل کام تو نہیں، بہت بڑا کام تو نہیں، اور باقی کام چھوٹے چھوٹے، اس سے چھوٹے تو کتنی بڑی بشارت ہے کہ جو شخص ان میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے جنت ہے. اب 2 شرطیں، رجاء ثوابها وتصدیق موعودها. جو ثواب ذکر ہوا اس کا پورا یقین ہو، شک نہ ہو، اور جو وعدہ اس کو سچا جانا. یہ وعدہ حق ہے، حدیث حق ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان سچا ہے، اور اس کے ثواب کے حصول کا یقین ہے. ان 2 شرطوں کے ساتھ ان 40 کاموں میں سے ایک کام اگر انسان کو کرنے کا موقع مل جائے جنتی ہے. بڑا کام بتا دیا، باقی کام چھوٹے چھوٹے. وہ کام کیوں نہیں بتائے، ہم پر چھوڑ دیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام ضرور کریں. بعض اوقات کو نیکی چھوٹی ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیول کی نہیں ہے، میں اس سے اونچا ہوں، یہ کام چھوٹا ہے. نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث، ان 40 کاموں کو مبہم رکھا گیا تاکہ ہر کام کر سکو. طبرانی کبیر کی ایک اور روایت ہے، جابر بن سلیم کی مسند. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی جفوۃ الاعراب، میرے دل میں سختی ہے. جو عرابیوں کے دل میں، دیہاتیوں کے دل میں جو سختی ہوتی ہے وہ سختی میرے دل میں. بڑا پریشان ہوں، اس کا مجھے علاج چاہیے. کیونکہ جو دل سخت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ابعد الناس من اللہ القلب القاسی. اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے، اور سب سے قریب وہ ہے جس کا دل نرم ہے. سخت اور نرم دل میں فرق کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ سخت دل کی علامت یہ ہے کہ آپ کو نصیحت کی جائے آپ قبول نہ کریں، ماننے کے لیے تیار ہیں، نیت و لال کر رہے ہیں، تاخیر کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اور نرم دل نصیحت کو سنتے ہی قبول کرے گا، یہ علامت، یہ فرق. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے بڑی پریشانی، دل کی سختی کا علاج چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جان. دیکھ وہی دعوت ہے، چھوٹے چھوٹے کام یہ انسان کے لیے جنت کے داخلے کا سبب بن سکتا ہے. وہ 40 خصائل والی حدیث، ایک خصلت آپ نے بتا دی، باقی کام سارے چھوٹے چھوٹے. جو بندہ ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا ثواب کے یقین کے ساتھ اور وعدے کو سچا جانتے ہوئے، یقیناً وہ جنت میں داخل ہو. ان کاموں کی تحدید نہیں ہے، مبہم ہے. مانا یہ کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو، جو نیکی سامنے آئے اس کو اللہ کی توفیق سمجھو، اس کو کر گزرو.
کیونکہ شریعت تعدید نہیں کی. مثلا کسی نے چھینک ماری، الحمدللہ کہا، اس کو جواب دو. بعض محدثین نے ان 40 خصائل میں سے اس کام کو ذکر کیا. چھوٹا سا عمل، یہ نہیں کہ چھینک مارنے والا کوئی بچہ ہے، کوئی غلام ہے، اس کو میں کیوں جواب دوں. نہیں، اس کی طرف لپکو یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے یہ جواب دینا ان 40 خصائل میں سے. جواب دوں گا جو اللہ کے پیارے میں کا وعدہ ہے وہ سچا ہے اور مجھے ثواب کا یقین ہو سکتا ہے جنت حاصل ہو جائے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی سیرت میں ایک قصہ مذکور ہے. وہ ایک نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے، پاس سے کشتی گزری، ایک شخص کو چھینک آئی. اس نے الحمدللہ کہا، کیونکہ حدیث پڑھنے میں مستعرق تھے، مشغول تھے، جواب نہ دے سکے، یعنی توجہ نہ رہی، جواب نہ دے سکے. کچھ دیر بعد یاد آیا یہ شخص نے چھینک ماری تھی، الحمدللہ کہا تھا، میں نے جواب نہیں دیا. ابو داؤد، یہ حدیثیں پڑھنے کا فائدہ اگر عمل نہیں کرو گے. پاس سے کشتی کھڑی تھی، اس کے مالک سے کہا مجھے اس کشتی تک لے جاؤ. کتنا کرایہ؟ کہا کہ 3 درہم. یہ پکڑو 3 درہم، جلدی کرو، وہاں تک لے کے جاؤ. وہ کشتی جا رہی ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ، جن کی کتاب سنن ابی داؤد ہم پڑھتے پڑھاتے، وہ اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے روانہ. جب قریب پہنچے اتنا کہا یرحمک اللہ، واپس لوٹا. واپس آ رہے، رستے میں اونگ آ گئی، ہلکی سی نیند. گہری نیند دل سے ہوتی ہے اور اونگ یا ہلکی نیند سر سے ہوتی ہے. اونگ آ گئی اور انہوں نے اسی اونگ میں وہ ایک چھوٹا سا خواب دیکھا. یہ کسی کی آواز سنی، یا ابا داؤد لقد اشتریت الجنہ ب3 دراہم. ابو داؤد، تم نے 3 درہم خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کر، جنت خرید لی. چھینک کا جواب دیا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی نیکی ہو یہ سوچ کر کرو، ہو سکتا ہے یہ 39 میں سے تم داخل ہو. دایاں پاؤں داخل کیجیے، مسجد کی دعا پڑھیے، مسجد سے نکلیں بایاں پاؤں نکالیے اور نکلنے کی دعا پڑھیے. یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ عمل 39 خصال میں سے. ساتھ یقین ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو ان کو اپنائے گا وہ جنت ہی. اس وعدے پر یقین ہو، اس ثواب پر یقین ہو. تو شریعت نے مواقع پھیلا دی، بار بار جنت میں گھر بنانے کے مواقع آپ کے سامنے آئیں گے، انہیں اختیار کیا. اصل ہدف یہی ہے. آخر میں ایک بنیاد ہے جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، اور وہ ہے ہر عمل میں اخلاص کی حفاظت. چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، ذرے کے برابر ہو، پہاڑ کے برابر ہو، اس کی صحت اور اس کی قبولیت جو ہے تبھی ممکن ہے جب اخلاص ہو. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. ہر عمل کی صحت اور قبولیت نیت پر، اور انسان کو اس کے عمل سے کیا ملے گا؟ جو وہ نیت کرے گا. اگر نیت اللہ کی رضا ہے اللہ راضی ہوگی، اور اگر نیت طلب دنیا، دنیا کی شہرت، نمود و نمائش، دنیا کی واہ واہ مقصود، داد و تحسین کے ڈونگرے مقصود، کچھ نہیں ملے.